بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے قیام پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 3 جون کا منصوبہ۔ 1946 کے الیکشن کے بعد سرزمین ہند کے عوام نے جدوجہد آزادی کو تیز تر کر دیا اور معاملات بھی تیزی سے بدلنے لگے۔ ہندو کانگریس کی کوشش یہ تھی کہ آزادی متحدہ ہندوستان کو دی جائے، جبکہ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے طے کر رکھا تھا کہ تقسیم ہند ہو کے رہے گی، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک پسماندہ قوم کا درجہ ہی مل سکے گا۔ جب انگریز دونوں جماعتوں کو ہر طریقے سے سمجھانے میں ناکام ہو گئے تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے وائسرائے لارڈ ویول کو تبدیل کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا نیا وائسرائے مقرر کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں بڑی جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات کیے اور ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ لہٰذا ہندوستان کو تقسیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو حکومت برطانیہ سے منظور کرانے کے بعد انہوں نے 3 جون کو اس منصوبے کا اعلان کر دیا۔ تب اس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں 3 جون منصوبے کے اہم نکات۔ 3 جون منصوبے کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنگال اور پنجاب کو 2 الگ الگ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک گروپ جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ گروپ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی ایک گروپ بھی تقسیم کے حق میں ہوا تو ایسی صورت میں حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا جو نئی سرحدوں کا تعین کرے گا۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں بھی ریفرنڈم کروایا جائے گا تاکہ وہاں کی عوام خود فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے۔ اسی طرح سندھ کی صوبائی اسمبلی بھی فیصلہ کرے گی کہ وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے، اور صوبہ بلوچستان کے شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس منصوبے کے تحت خود فیصلہ کرے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح تمام ریاستوں کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، کس ملک کے ساتھ اپنا الحاق کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس تقسیم ہند کے بہت خلاف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرے، مگر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں کانگریس نے 3 جون کے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نے بھی بعض تحفظات کے بعد 3 جون کے منصوبے کو منظور کر لیا، اور یوں دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ نے 3 جون کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اب ہم پڑھتے ہیں 3 جون منصوبے کے تحت ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام۔ 3 جون منصوبے کے تحت جب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان حکومت برطانیہ کو زیادہ مسائل نظر آئے تو انہوں نے سرحدی حد بندی کے لیے ایک انگریز وکیل ریڈکلف کو مقرر کر دیا۔ انہی کی وجہ سے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، مگر ان علاقوں کو بھارت کے ساتھ شامل کر دیا، اور کچھ علاقوں کو ہندوؤں نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا۔ کلکتہ جو بنگال کا دارالخلافہ تھا، مسلم لیگ چاہتی تھی کہ اس میں ریفرنڈم کروایا جائے، مگر وہ بھی ہندوستان کو دے دیا گیا۔ یہ تقسیم قائد اعظم کی نظر میں ناانصافی پر مبنی تھی، مگر انہوں نے ایک باعزت قوم کی حیثیت سے اس تقسیم کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف پنجاب نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا، سندھ اور بلوچستان نے بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ سنا دیا، اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں بھی ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد وہ وقت آ گیا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کے لیے ایک نئی مملکت پاکستان کا اعلان کر دیا، اور یوں مسلمانوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد ایک الگ وطن حاصل کیا، ایک ایسا وطن جہاں وہ مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی لحاظ سے آزاد تھے۔